ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جب ہم ڈیٹا کنورٹ کریں گے فرام آر ڈیسک ٹاپ سسٹم ٹو آن لائن سسٹم تو ہمیں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ابھی فی الحال ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا کمی ہے تاکہ ہم اسے اپنی طریقے سے آن لائن پہ جا کے پوری کر سکیں۔ زیادہ تر کمی تو وہ ہیں جس میں ہمارا ڈیٹا ہی اوپر نہیں جا رہا، لیکن ادھر پروویژن موجود ہے۔ جو ڈیٹا ہمارے پاس اوپر نہیں جا رہا ہم نوٹ کریں اور وہاں جا کے مینولی اس کو کریکٹ کر لیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ تمام اپنا ڈیٹا اور اس کی جتنی بھی کمی ہے وہ ساری نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اوپر جا کے آن لائن سسٹم میں جا کے یہ تمام چیزیں کریکٹ کرنے میں جلدی اور آسانی ہو۔ اگر آپ یہ چیزیں جیسے ہی آپ لے کے جا رہے ہیں اس وقت آپ نے نوٹ نہیں کی ہوں گی تو یہ ہمیشہ کمی آپ کے پاس آن لائن سسٹم میں موجود رہے گی۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ایسا ہے، خاص طور پہ لنکڈ ڈیٹا، جسے ہم نے کسٹمائز کیا ہے، جسے ہم نے چینج کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ آن لائن سسٹم میں نہیں جا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمارے پاس سسٹم میں ڈیسک ٹاپ سے آپ آن لائن پہ بآسانی نہیں لے جا سکتے۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ پیمنٹ آئٹمس، وہ ہمارے سارے کے سارے ڈائریکٹلی ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ آڈٹ ٹریل کیونکہ ونس اگین ایک کمپلیٹ لنکڈ چین ہے، وہ بھی ہماری فی الحال ہمارے ڈیٹا کے ساتھ کنورٹ نہیں ہو سکتی، اس کو ہمیں دوبارہ سے ری بلڈ کرنا پڑے گی۔ اگر ہمارے پاس کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن چل رہی ہے جو ہمارے سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے آن لائن سسٹم کے ساتھ لنک نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آن لائن سسٹم کے ساتھ چلنے والی وہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن موجود ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو ہمیں وہ بھی انسٹال کروانی پڑے گی تاکہ ہمارا کام جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے۔ ہمارے پاس فکسڈ ایسٹ کے جو آئٹمز ہیں ابھی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں ہے ہمارے آن لائن سسٹم میں، لیکن یہ بھی بہت جلد آ جائے گا۔ پرائس لیولز، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کسٹمر وائز پرائس لیولز سیٹ کی تھی، یہ بھی فی الحال ہمارے پاس آن لائن سسٹم میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ان اپلائیڈ بل پیمنٹس، یہ وہ بلز ہیں جو کہ ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے ہیں، ان کی تمام پیمنٹس وغیرہ نہیں آئی ہیں۔ ہر چیز جو پارشل ڈیٹا کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ابھی فی الحال اوپر نہیں کنورٹ کی جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں، یا ہم یہ چیزیں پہلے اپنے پاس کمپلیٹ کر لیں اور کمپلیٹ فارم میں اوپر لے کے جائیں، یا ہم ان کو اس فارم میں لے کے جائیں کہ وہاں جا کے ہم اسے کمپلیٹ کر سکیں، یعنی کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے لے کے جائیں۔ اگر کوئی چیز ابھی اس کے پارشل ایک ہی انوائس آئی ہوئی ہے تو وہ ہم انوائس اوپر نہ لے جائیں، ہم وہ انوائس آن لائن سسٹم میں جا کے بنا لیں اور سبسیکوینٹ انوائسز آٹومیٹکلی وہاں بناتے ہی چلے جائیں۔ لیکن یہ ساری اسٹریٹجی آپ نے تھنک کر کے بنانی ہے بیفور یو اسٹارٹ کنورٹنگ یور ڈیٹا فرام یور ڈیسک ٹاپ ٹو یور آن لائن پلیٹ فارم۔ اسی طرح ایگزسٹنگ بجٹس جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو اوپر لے کے جانا فی الحال تھوڑا سا مشکل ہے اور یہ ہمارے ڈیٹا ٹرانسفر میں لاسٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے کسٹمر کا اسٹیٹس ایکٹیو ہے ان ایکٹیو ہے، جتنی آپ نے ڈیفالٹ اس کی کسٹم فیلڈ بنائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے پرائس لیولز ہیں، یہ تمام چیزیں کیونکہ ابھی فی الحال ان کے لیے وہاں پروویژن موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا بہت جلد، یعنی کیونکہ ہمارے پاس وہاں ورژن نہیں آتا، اپڈیٹ آٹومیٹکلی ہوتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ تمام چیزیں ادھر موجود ہوں۔ شپنگ ایڈریسز، کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، آپ کی پروجیکٹ کی سٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ، یہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس یہاں بائی ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پڑی ہوئی ہیں، یہ فی الحال ہمارے پاس اوپر نہیں جا رہی۔ اسی طرح سے ڈیٹ وینڈر کا اور کسٹمر کا بیس ڈیٹا آپ ضرور پر آرام سے لے جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی اس کی اسٹیٹس کی اور کسٹمائزڈ ہیڈر اور فوٹرز اور مختلف ہم نے فیلڈز ڈیفائن کی ہوئی ہیں، وہ فی الحال ہم لے کے نہیں جاتے اور جا بھی نہیں رہی۔ ریزن اس کا بڑا سمپل ہے کہ ہمارے پاس یہ ایڈیشن ٹو
کوئک بکس کی اپنا ڈیٹا بیس، یہ ساری فیلڈز ان ایڈیشن ٹو کوئک بکس کی اوریجنل ڈیٹا بیس موجود تھی، اس لیے یہ ابھی فی الحال وہاں ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. یہ ڈیفائن سبسیکوینٹلی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت جلد وہ مینولی اس کو انٹر کرنے کی اجازت دے دے اور آپ وہاں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے انٹر کر لیں. جب تک we'll have to wait, but there are provisions how to take all this information back to our online system. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس پاسورڈس پرمیشنز وغیرہ ہم نے دی ہوئی ہیں وہ ہم نے دوبارہ سے کریٹ کرنی پڑیں گی فار آر آن لائن سسٹم. یہ ہمیں ایک تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے نہیں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ پرانی پڑی ہوئی ساری چیزیں لے کے جائیں. آپ وہاں یوزر وغیرہ سارے اپنے نئے کریٹ کریں، جہاں جہاں آپ نے پاسورڈ لگانا ہے نئے سرے سے لگائیں. ایکٹیو ان ایکٹیو اسٹیٹس آن آئٹمس فی الحال نہیں جا سکتا، ساری چیزیں وہاں ایکٹیولی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک جو لمیٹیشن ہمیں بہت زیادہ تکلیف دے گی ان آن لائن سسٹم از کہ ابھی فی الحال جو ہماری انوینٹری پوزیشن ہے اس کی تمام کاسٹنگ موونگ ایوریج بیسس پہ ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کافی لمبا سیشن اس کے اوپر کیا ہوا تھا کہ موونگ ایوریج کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ساری کاسٹنگ ساری پرائسنگ جو ہمارے آئٹمس موجود ہیں ان کی تمام موومنٹ موونگ ایوریج پہ ہوتی ہے. اس وقت فی الحال ہمارے پاس جو پروویژن موجود ہے آن لائن سسٹم میں دیٹ از FIFO، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بیسس پہ اس کی پرائسنگ ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے موونگ ایوریج بیسس کی پرائسنگ کرنے پہ، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت جلد اویلیبل ہو جائے گا. اسی طرح سے ان بلڈ آئٹمس وغیرہ کی جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری فی الحال نہیں جا سکتی. یہ ساری انفارمیشن آپ کو مینولی ری انٹر کرنا پڑے گی. ٹو ڈو لسٹ، ریمائنڈرز، کیلنڈرز، یہ فی الحال آپ آرام سے لے کے نہیں جا سکتے. اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے ری انٹر کرنا پڑے گا اپنے سسٹم کے اندر. اس وقت ہمارے پاس جو اکرول بیسس پہ کام ہو رہا ہے اور اسی بیسس پہ ہمارا کام جاری رہے گا آن لائن سسٹم پہ، لیکن کیش بیسس پہ فی الحال کام نہیں ہو سکتا آن یور سسٹم. لیکن ونس اگین یہ ساری وہ پروویژنس ہیں جو کہ لمیٹیشن ہماری صرف ایک آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے لنکس اٹھا کے لے جانا ڈیٹا ٹرانسفر سے وہ پاسبل نہیں ہو رہا. یاد رہے کہ اس مین ڈفرنس جو آپ نے ڈیٹا بیک اپ لیا تھا اور جو آپ ڈیٹا آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا بیک اپ میں آپ کی تمام لنکس، ہر ڈیٹا کا ہر پارٹ اسی طریقے سے بیک اپ ہو کے پڑا ہوتا ہے، جو کہ اگر آپ ریسٹور کریں تو سارا کا سارا ریسٹور ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا پاسبل ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر. یہ سارا ڈیٹا آپ اٹھا کے اگر لے جائیں گے اپنے آن لائن میں تو اس کی لنکیج جو ابھی منیمل ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں انووک نہیں ہوں گی ان یور آن لائن سسٹم. لیکن اس پہ ونس اگین ویری سون وی آر گوئنگ ٹو سی دیٹ موسٹ آف دیز پرابلمس ہیو بین ہینڈلڈ. لیکن مین ڈفرنس کیا ہے آن لائن اور ہمارے ڈیسک ٹاپ میں؟ وہ ہے پرائسنگ کا. آن لائن سسٹم ہمارا بہت کم پرائسڈ ہے اور اپ گریڈس بہت جلدی اویلیبل ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو کم ایٹ پار وتھ آر ڈیسک ٹاپ ورژن سون. اور سب سے بڑی اس کی فائدہ مند یہ ہے کہ اس کی پرائس اتنی ہے کہ جتنا کہ کوئی بھی بندہ باہر کے ممالک میں بھی اور لوکلی بھی افورڈ کر سکے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی پرائسنگ ایک بندے کی پے سے بھی کم ہے. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ڈیسک ٹاپ خرید لیتے ہیں، وہ ایک ہیفٹی پرائس میں ہم خریدتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو چلاتے رہیں. لیکن اس کی سب سے بڑی ڈرا بیک یہ ہے کہ آج کل کی بہت تیزی سے بدلتی ہوئی اس بزنس انوائرمنٹ میں آپ کبھی ایک شہر میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، کبھی فلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور آن لائن سسٹم سے آپ یو آر ایٹ آل ٹائمز ان ٹچ وتھ یور سسٹم. آپ جہاں بھی ہوں آپ نے صرف لاگ ان کرنا ہے اور اپنا سسٹم دیکھ لینا ہے. لیکن ڈیسک ٹاپ پہ فی الحال یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں ٹو آن لائن سسٹم اور اس کی پرائسز تیزی سے نیچے گر رہی ہیں.
اور اس وقت بہت سستا اویلیبل ہے 1 month سبسکرپشن اس کی. So these are some of the things which you are going to have to handle with a strategic plan when you need to convert from your desktop based QuickBooks to an online system which is basically based on the cloud. تو یہ ساری اسٹریٹجی بنانے کے بعد آپ نے کنورٹ کرنا ہے فرام ون پلیٹفارم ٹو اندر. تو آن لائن سسٹم میں کنورٹ کرنے سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے ہم نے اس کے تمام پروز اینڈ کونس دیکھنے. نمبر 1. نمبر 2 ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ڈیٹا بآسانی چلا جائے گا، کون سا نہیں جائے گا، کون سا انکمپلیٹ جائے گا، اور جو انکمپلیٹ جا رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے ہمارے آن لائن سسٹم میں. یہ تمام اسٹریٹجی بنانے کے بعد ہم نے ڈیٹا کنورژن سٹارٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا بآسانی نہ جا سکا ہو اس کو بھی ہم آن لائن سسٹم میں جا کے فوری طور پہ کمپلیٹ کر لیں، اور جو لنکس ہمارے ٹوٹ گئے ہیں وہاں ری اسٹیبلش کر لیں. جو ڈیٹا نہیں جا سکا، جو توڑ کے ہمیں بھیجنا پڑ رہا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ یہ پارشل ڈیٹا گیا ہے، پارشل ڈیٹا ہم نے دوبارہ سے ری انٹر کرنا ہے. یہ اسٹریٹجی آپ بنائیں گے، اس کے بعد ہی ایکسیکیوٹ کریں گے. جتنا ٹائم آپ اسٹریٹجی بنانے میں لگا لیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا ایٹ دا ٹائم آف کنورژن آف ڈیٹا. تھینک یو سو مچ.